اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کے رکوع نمبر 7 اور 8 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے پچھلے ہفتے ہم نے 2 رکوع پڑھے تھے، ان کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ اس بات کے خواہشمند ہیں کہ لوگ ایک ایسا معاشرہ تخلیق کریں جس کی بنیاد صلہ رحمی کے ہو، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہر ایک کے حقوق محفوظ ہوں اور لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کرنے کے مواقع میسر۔ دوسری بات، دوسروں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اگر وہ تعدی اور ظلم کے ساتھ دوسرے کا حق مارتا ہے اور قوانین علیہ کو پامال کرتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل ایمان پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ ان قبائل سے جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان سے اجتناب کریں گے، ان سے بچتے رہیں گے تو ان کے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چوتھی بات، گھر کے معاملات میں عورت اور مرد دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر خواتین گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور بچوں کی پرورش کرتی ہیں، وہ خاوند کے ذمے اپنے کنبے کے لیے وسائل مہیا کرنا ہے۔ بصورت اگر میاں بیوی میں کسی معاملے میں انبن ہو جائے تو دونوں خاندانوں کے بڑوں کا فرض ہے کہ وہ ان میں صلح صفائی کروائیں تاکہ ایک بنا بنایا گھر قائم رہ سکے۔ محض بیوی، بچے، معاش یہ مقصد زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کا اصل مقصد اپنے خالق اور مالک حقیقی کو پہچان کر حق کے بندگی ادا کرنا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے آج کے نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نساء رکوع نمبر 7 اور 8، جو کہ آیات 45 سے 59 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اے ایمان والو، مت قریب جاؤ صلاۃ کے جب تم حالت سکر میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں علم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتیٰ تغتسلوا، اور نہ ہی جنابت میں سوائے مسافری کے حتیٰ کہ تم غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم مریض ہو یا سفر پہ یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے یا لمس کیا ہو اپنے نسوان کو اور پھر نہ پاؤ تم پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، بس مسح کر لو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، مغفرت فرمانے والا ہے۔ تقرب قریب جاؤ، بولیے سکارا، اس کا روٹ ہے سکر، سین کاف ری، مدہوشی یا کوئی ایک ایسی حالت جو اپنے آپ سے ہی بیگانہ کرے۔ تو سکر ایک ایسی حالت، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کسی نشاور چیز کے استعمال سے، شدید نیند کے غلبے سے یا وفور جذبات سے پیدا ہو جانے والی بدمستی کی وجہ سے عقل پر طاری ہو جائے اور بولنے والے کو یہ خود معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔
یہ لفظ اس کیفیت کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں انسان خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے اوسان کھو دیتا ہے، مثلا موت سے پہلے کے چند لمحے جن کو عام طور پہ حالت سکرات کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ جو انڈر لائن ہوا ہے خائط، خائط ہوتا ہے جائز روح، لمستم ہاتھ سے چھونا، ٹٹولنا، یہ کسی چیز کا متلاشی ہونا اور ایک عام معنی میں صحبت کرنا۔ فتیمم سو کثرت کرنا، تیمم کا فمسحوا ہاتھ پھیر لو، پونچھ لو، کہ کسی لتڑی ہوئی چیز پہ ہاتھ پھیر کے جو اس پہ علائش ہو اس کو صاف کر دینا جائے، وہ بھی مسح کراتا ہے۔ وہ وضو ہے کون؟ اپنے چہروں میں۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، بلکہ دو کیفیتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس کیفیت میں ہوتے ہوئے صلاۃ کے قریب نہیں جانا۔ سب سے پہلی سکر کی حالت اور دوسری جنابت کی حالت۔ تو سکر کی حالت میں جب تک وہ کیفیت دور نہ ہو جائے تو آپ نماز کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اس صورت میں یہ امکان موجود رہتا ہے کہ جو کچھ آپ منہ سے بیان کر رہے ہیں آپ کو خود اس کا علم نہیں۔ دوسری حالت جنابت۔ اب اس آیت میں ہمیں ان حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے جن میں تیمم کر کے صلاۃ ادا کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی اس آیت میں تیمم کا طریقہ کار بھی تعلیم فرما دیا ہے۔ سورہ نساء کی یہ والی آیت اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے مطابق کسی مرض، مسافرت، قضائے حاجت سے فراغت اور بیوی سے صحبت کی صورت میں اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے صلاۃ ادا کی جا سکتی۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پاک صاف مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ مل لیا جائے، اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کونی تک ہاتھ اور کونی تک مل لیا جائے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے جنہیں دیا گیا ایک حصہ کتاب سے، یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، خریدتے ہیں وہ ضلالت اور ارادہ رکھتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راہ سے۔ واللہ عالم بأعدائکم، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے تم سے عداوت رکھنے والوں کا۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور دوست۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ نصرت والا۔ پہلا انڈر لائن لفظ بأعدائکم، تم سے دوری رکھنے والا۔ عدو سے مراد کوئی ایسی رکاوٹ ہوتی ہے جو دو چیزوں کے درمیان اس طرح سے حائل ہو جائے کہ انہیں ایک دوسرے سے ملنے سے روک دے۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں دوز کازنگ ڈسینشن ود یو۔ اور اکثر مفسرین کے مطابق یہ والی جو آیات ہیں اس میں جس طبقے کو خطاب کیا گیا ہے اس سے مراد یہودی ہیں جنہیں توریت دی گئی ہے۔ من الذین ہادوا، ان میں سے جو یہود ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں کلام کی اس کے مواضع سے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَغْوًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور وہ کہتے ہیں سمینا وعصینا، اور اسمع غیر مسمع، اور رائنا مروڑ کر اپنی زبانیں، اور تانے لگانے کو دین میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور اگر وہ کہتے سمینا وَأَطَعْنَا اور اسمع اور انظرنا تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے اور بہت مناسب۔ وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب تو نہیں لاتے یہ ایمان سوائے قلیل تعداد۔ یحرفون، وہ تحریف کرتے ہیں، دے ڈسٹارٹ، مواضع ہی ان کے موضوع سے، مواضع جمع ہے موضوع کا، یہ ٹاپک، یہ سبجیکٹ۔ اسوینا، ہم نہیں مانتے، یا کہیں گے ہم نافرمانی کرتے۔ اسمع، سن، لسن آر ہیئر۔ مسمع، سنایا جائے، میڈ ٹو ہیئر۔
رائے نہ ہماری رعایت فرمائیں، ہماری رعایت فرمائیں یا ہماری طرف توجہ دیں، لجن پیش دے کر، بل دے، بیالسنتہم اپنی زبانوں سے، تانا تانے دینا، عیب نکالنا، طنز کرنا، اور اس کا بنیادی میننگ تانے کا ہوتا ہے کسی کو چچ بونا، اقواما بہت سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفات توریت میں موجود ہیں۔ یہود علماء اس میں تحریف بھی کرتے ہیں اور اسے چھپاتے بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے تو زو الفاظ کو اپنی زبان توڑ موڑ کر اس طرح سے ادا کرتے کہ جس میں کوئی توہین کا پہلو نکلے، جس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکلے اور دین کی عیب جوئی۔ ظاہراً وہ لوگ آپ کی بات سنتے تھے مگر حقیقت میں نافرمانی کے مرتکب ہوتے تھے۔ حالانکہ اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی۔ ان کی اس نافرمانی، بے ادبی اور کفرانہ روش کی وجہ سے ان پر لعنت مسلط کر دی۔ یا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم، مان لو اسے جو ہم نے نازل فرمایا ہے اور مصدق ہے اس کا جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، قبل اس کے کہ ہم مٹھا ڈالیں چہرے تو انہیں پیچھے پھیر دیں ان کی پیٹھوں کی طرف، اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا لعنت کرے ان پہ جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت پہ، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا رہتا ہے۔ نطمس ہم ختم کر دیں، مٹا دیں، تباہ و برباد کر دیں، وی فیس وی ابلیٹریٹ، ونردھا ہم پیچھے پھیر دیں، ادباریا پیٹھے ان کی، ان کی پیٹھوں کی طرف۔ السبت، سبت کا لفظی مفہوم کام کے دوران وقفہ یا پہلے ترک عمل ہے، اور اکثر اوقات اس کا معنی جو ہے وہ ہفتے کے دن یا سینیچر کے دن بیان کیے جاتے ہیں، انگلش میں آپ اسے سبت بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اسے بریک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس آیت کا پہلا حصہ بظاہر ایک دھمکی ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، لیکن اسے اگلے حصے میں اصحاب سبت کا تذکرہ ہے جس میں اس دھمکی پہ عمل درآمد کی ایک جو شکل ہے اور ایک جو ایگزامپل ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اگر آج بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کا انجام بھی اصحاب سبت کی طرح کا ہی ہوگا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر ماریں، مشاہدہ کریں، غور سے دیکھیں، اور یہ بالکل پاسبل ہے کہ آپ یہ نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اصحاب سب سے متعلق تفصیلات سورہ الاعراف کی آیات نمبر 163، 164، 165 اور 166 میں بیان ہوئی ہیں، جن کے مطابق بنی اسرائیل کی ایک بستی سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان کا ذریعہ معاش مچھلیاں پکڑنا تھا۔ ان پر ہفتے میں ایک دن مچھلی کے شکار پر پابندی لگا دی، لیکن انہوں نے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے نافرمانی جاری رکھی اور بار بار سمجھانے کے اپنی حد سے باز نہ آئے تو سزا کے طور پر انہیں بندر بنا دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت فرماتا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور مغفرت فرما دیتا ہے جو علاوہ اس کے، اس کو جو چاہتا ہے۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اثما عظیما، اور جو کچھ شرک کرے اللہ تعالیٰ سے تحقیق اس نے افطرا کیا ایک گناہ ہے۔ افطرا کا میننگ ہوتا ہے خود سے گھڑ لینا، یس فیبریکیٹڈ۔ شرک کا لفظی مفہوم حق بات میں کمی یا بیشی کرنا،
قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، اور یہ بات واضح فرما دی گئی ہے کہ شرک کے سوا باقی سارے گناہ قابل معاف ہیں۔ علم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہ دیکھا آپ نے جو دم بھرتے ہیں اپنے تزکیہ نفس کا، بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ تزکیہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اور نہیں ظلم کیا جاتا ان پہ دھاگے برابر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا، نظر ڈالو کیسے افطرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کذب سے، اور کافی ہے یہ بطور سلیب فتیلا، بہت ہی باریک ریشہ یا وہ باریک سی سفید جو کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں ہو، ہیئر آن ڈیٹ کی چیز ہے۔ بذا میں خود تزکیے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس اللہ تعالیٰ اور اس کا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی فرمان برداری اور تعلیم کردہ طریقوں کے مطابق عمل کرنے سے حاصل ہے۔ دوسرا اس حادثہ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کسی نفس میں یہ قوت نہیں ہے وہ اپنا خود سے تزکیہ کر سکے۔ علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا نہ دیکھا آپ نے جنہیں دیا گیا ایک ایسا کتاب سے مانتے ہیں جبت اور طاغوت کو، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کہتے ہیں کافروں کے بارے کہ وہ زیادہ ہدایت پر ہیں ایمان لانے والوں سے راہ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی ہیں وہ جن پہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جو کوئی لعنت یافتہ ہے اللہ تعالیٰ کے، یا جس پہ لعنت کر دے اللہ تعالیٰ، تو ہرگز نہیں پا سکے تم اس کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ بالجبت، جبت کہتے ہیں توہمات کو، بے حقیقت اور وہمی چیزیں، کھوکھلی اور خالی، یا ایسی باتیں جن میں بھلائی کا کوئی بھی پہلو نہ پایا، دا سپرسٹیشن۔ اہل کتاب کے خود ساختہ دعووں کی کوئی حقیقت نہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے زیادہ صحیح راستے پہ ہیں، سخت گستاخی، جس کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور جس پہ یہ لعنت پڑ جائے تو پھر اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار کار میں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو جب یہ نہ دیتے لوگوں کو تل بات۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے؟ وَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْکًا عَظِیمًا، تحقیق ہم نے دی آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، اور دیا انہیں ملک نکیرہ، ذرا سا، تھوڑا سا۔ بنیادی طور پہ نکیر جو ہے یا نکر، گٹھلی کی پشت پہ پایا جانے والا چھوٹا سا سفید نقطہ ہے، ویری لٹل اسپیک آن اٹ، یحسدون، حسد کر رہے ہیں، اور حسد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا، they're jealous۔ اب اگر ایسے لوگوں کے پاس کچھ اختیارات ہوتے تو یہ حق کی پیروی کرنے والوں کو معمولی سے معمولی چیز دینے کی بھی روادار نہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ حسد میں پڑے ہوئے ہیں کہ حق کی رہنمائی کی یہ سعادت ان کے حصے میں کیوں نہیں آئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی ایمان لے آتا ہے اس پہ اور کوئی رکا رہتا ہے اس سے۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے اسے جہنم کی بھٹکیا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِهِمْ نَارًا، بے شک جو کفر کرے ہمارے نشانی سے عنقریب ہم منسلک کر دیں گے انہیں آگ سے۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جب بھی طبی حد تک پہنچ جائیں گی ان کی جلدیں، ہم بدل دیں گے ان کی جلد ایک اور سے
تاکہ یہ مزہ چکھتے رہیں عذاب کا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا۔ ناضجہ، افادیت کھو دیں، قوت اور صلابت ختم ہو جائے، آخری حد تک پہنچ جائے۔ جلود ان کی جلدیں، کھالیں، چمڑی۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور لگاتار حق کی نشانیوں کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جہنم کی آگ میں جا پڑیں گے، اور جب بھی ان کی جلدیں اپنی طبعی حد تک پہنچ جائیں گی تو ان کو نئی جلد دے دی جائے گی، تاکہ تکالیف کا یہ سلسلہ ان کے اوپر لگاتار چلے۔ اب دنیا کے کچھ ماہر ڈاکٹروں نے آیت نمبر 56 پہ جب غور و فکر کیا تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ تکلیف کا زیادہ تر احساس جلد میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا آپریشن کرنے سے پہلے مریض کی جلد کو سن کر دیا جائے تو وہ اسے چیر پھاڑ کی تکلیف کو محسوس نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سے مریضوں کو اینتھیسیا لگانے کا طریقہ جو ہے یہ ایجاد ہے۔ یہ حقیقت قرآن کریم نے تو اپنے نزول کے وقت ہم کہہ سکتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی تھی، لیکن وائے افسوس ہم مسلمانوں کے، ہم نے تو تحقیق اور غور و فکر بالکل ہی چھوڑ رکھی ہے، اس لیے یہ سعادت بھی حیث آئی تو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لے آتے ہیں اور وہ اعمال صالح کرتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم داخل کر دیں گے ان کو باغات میں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں، رہتے رہیں انہی میں ابدا، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں ازواج مطہرہ ہے، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کر دیتے انہیں گھنی چھاؤں کے سائے میں، ابدا، ابدی طور پر۔ ابداً سے مراد اتنی لمبی مدت ہے جس کی پیمائش پاسبل نہیں۔ ذلہ سایہ یا چھاؤں، ذلیلہ گہری چھاؤں، سایہ در سایہ۔ اب یہ آیت ان اہل ایمان کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ اعمال صالح سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ نعمتوں، کرم نوازیوں اور رحمتوں کے سائے کر دیں گے، جس میں یہ لوگ امن و سکون کے ساتھ جنت کی زندگی کے مزے اٹھاتے ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ امر کرتا ہے تمہیں کہ واپس لوٹا دو امانتیں ان کے اہل کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب فیصلہ کرو لوگوں کے مابین تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بات فرماتا ہے تمہیں اس سے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا، نعم نعمت والا، کہتے ہیں بہترین، ایکسلنٹ ہے۔ اور معاشرتی قوانین میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ترکے کی تقسیم اور رشتوں کی حرمت پہ زور دیا ہے، وہیں پہ امانت داری اور لوگوں کے مابین عدل کے ساتھ فیصلے کرنے کے سنہری اصولوں کا بھی حکم ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ایک حسن معاشرت سے بھرپور معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکے، جس میں ہر کسی کا حقوق محفوظ ہو، حسن سلوک ہو، اور ہر کسی کے لیے آگے بڑھنے کے یکساں مواقع موجود ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور جو اولو الامر ہے تم میں سے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بس اگر کوئی تنازع پڑے تم میں کسی شے کے بارے تو لوٹاؤ دو اسے اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ ایک بہتر اور ایک احسن تعلیم ہے۔ اولو الامر صاحب امر،
those having authority of matters, تعبیر, انٹرپریٹیشن, elucidation. ایک مثال معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں قانون کی حکمرانی ہو. اس لیے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب امر کے فرامین کی اطاعت پر ہوگی. اسے ایمان رکھنے والوں کو لازم ہے کہ اگر کسی بات میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس معاملے کو اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، کیونکہ اسی میں ان کی بہتری ہے اور اسی لحاظ سے اس کا انجام سب سے اچھا ہوتا ہے. ایک مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا اہل ایمان کے لیے حالت سکر اور حالت جنابت میں صلاۃ کے قریب جانے کی ممانعت ہے جب تک وہ حالت سکر دور نہ ہو جائے اور جنابت کی شکل میں غسل نہ کر لیں. بہرحال کسی مرض، مسافرت، قضاء حاجت سے فراغت اور بیوی سے صحبت کی صورت میں اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے صلاۃ ادا کی جا سکتی ہے. دوسری بات، کلام اللہ کی تحریف اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والوں پہ لعنت مسلط ہو جاتی ہے. لعنت کیے جانے والوں کے انجام کی ایک مثال اصحاب سب تھی جنہیں ان کی نافرمانی کے باعث بندر بنا دیا. خود ساختہ عقائد، نظریات اور توہمات بالکل بے حقیقت اور کھوکھلی چیزیں ہیں جن کی پیروی کا انجام بہت بھیانک ہے اور رحمت خداوندی سے دوری ہے. اہل کتاب میں سے عقل و سمجھ رکھنے والوں کے دو گروہ ہیں. ان سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے رہے ہیں جبکہ اکثر حق سے دور ہیں اور پیغام حق کی مخالفت میں اہل ایمان کی دل شکنی اور دیگر کو رائے حق سے بھٹکانے میں سرگرم رہتے ہیں. ان کی سزا بہت سخت، جبکہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کے ہمارے صالح انجام دینے والوں کے لیے جنتوں کی بشارتیں ہیں جہاں وہ راحت، سکون اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور ہمیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.